السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے چند ایک سوال تھے کہ پاکستان میں نظام امامت سے مراد کیا حکومت یا حکومتی امور کو علماء کے حوالے کر دینا مقصود ہے؟ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ اگر ہمارے علماء کرام نظام امامت کے قائل ہیں تو ایک پلیٹ فارم سے اکٹھے ہو کر ایک ہی طرح سے کاوشیں کیوں نہیں کی جاتی؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ بالفرض اگر ہم سب تمام پاکستان کے اس بات پہ راضی ہوئی کہ ہاں نظام امامت کو ہی نافذ ہونا چاہیے، اور تو اس میں عدم اعتماد کرتے ہیں تمام حکومت جو سیاسی نظام چل رہا ہے پاکستان میں، جیسے داخلی یا پاکستان، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے، کیا ہوگا؟ اور جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ غیبت امام زمان علیہ السلام کی کیا یہ جو غیر الہی آدمی ہے، غیر امیدی پیدا کرنا، اس کے خلاف بات کرنا، کیا ظہور امام زمان علیہ السلام رکاوٹوں کو دور کرنے کے مسائل ہیں؟ یہ سوال میرا خیال ہے ایک کیا جائے اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا تو آسان ہو جائے گا، کیونکہ چوتھے تک پہنچتے ہوئے وہ پہلا سوال ہی غائب ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے سوال اب نہیں ہے ذہن میں، وہ کیا تھا؟ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا نظام امامت سے مراد پاکستان کے اندر حکومتی امور کو علماء کے حوالے کرنا؟ جی ہاں، جہاں تک یہ بات ہے تو ہماری اصلاً یہ مراد نہیں ہے کہ امامہ پوش افراد کے ہاتھوں میں آج اور ہر سیکٹر کے اوپر، ہر ادارے کے اوپر ایک امامہ پوش بندہ بیٹھا ہو اور شیعہ کا ٹائٹل رکھتا ہو تو یہ ایک نظامی حکومت اسلامی ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نظام کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ پہلے نظام کو سمجھنا چاہیے، نظام کسے کہتے ہیں۔ مثلاً اس وقت دنیا بھر میں ایک معاشرہ اور ملک کے اوپر نظام سیاسی آ کے حاکم بن جاتے ہیں۔ مثلا جمہوریت ایک سسٹم ہے، کیونکہ ایک خاص طریقے سے حکومت آتی ہے اور حاکم اس کے اندر ایڈجسٹ ہوتا ہے اور اس کے اختیارات ہوتے ہیں، اس لیے ڈیموکریسی جمہوریت ایک سسٹم ہے۔ اسی طریقے سے امپریلزم یا آپ یہ کہہ لیں کہ بادشاہت ایک نو سسٹم ہے، قدیم سسٹم چلے آ رہے ہیں نظام کے حیثیت، اس میں بے لاگ اقتدار دے دیا جاتا ہے بادشاہ حضرت کو۔ ڈیموکریسی میں کہنے کو عوام کے پاس ہے، جبکہ عوام کو مجبور کیا گیا ہے۔ دیکھنے میں چند افراد، چند ٹولوں کے پاس ہے، وہ بادشاہ سے قریب قریب سسٹم ہی ہے کہ غلامی کا ایک سسٹم ہے ڈیموکریسی۔ کمیونزم، سوشلزم نظام کے تعارف میں۔ اسی طرح امامت ایک نظام کے طور پہ ہمیں پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی طرح سے رشد ہوگا، اسی طریقے سے معاشروں کے اندر ایک عقلی طور پہ آگے رشد اور نشوونما ہوگی جو مہدویت کو نظام کے اعتبار سے دیکھے گی۔ کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں، مثلا اگر ہم نے روٹی کے لیے آٹا نکالنا ہے تو میرے سامنے تو گندم کا پودا لگا ہوا ہے، میں اس گندم کے پودے سے روٹی کیسے نکالوں؟ آپ کہیں گے کہ ایک منٹ صبر کریں، اسے ایک سسٹم میں ڈھالیں، اس کے دانے جمع کریں، اس دانوں کو اٹھائیں، آپ مشین میں لے جائیں، وہ مشین پیسے گی، پس کے یا چھانا جائے گا پہلے یا پیسے گی، پھر چھانے اسے، پھر وہ آٹا آئے گا خام شکل میں، اسے گوندا جائے، گوندنے کے مرحلے کے بعد اس کو پھر خاص انداز میں توے کی پر یا تندور میں لگایا جاتا ہے، خاص مقدار کی اسے حرارت دی جاتی ہے، اس کے بعد روٹی میرے سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں یہ جو آپ نے سسٹم میں اسے ڈھالا ہے یہ ایک نظام ہے۔ اب ہمارا پیش نظر نظام سے ہے کیا، ہدف کیا ہے ہمارا؟ میں کیوں اسلامی نظام کی بات کروں، میں کیوں مہدویت کی بات کروں؟ میرا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ اگر میرا ہدف اور مقصد ظاہری طور پہ وہی جس طرح کہتے ہیں کہ آپ اضطراری حالت میں ہیں، جی ابھی جان بچائیں اپنی، ابھی پہلے اپنا گھر تو چلا لیں۔ اگر میرا ہدف روٹی، کپڑا، مکان، اپنی جان بچانا، صرف میری جاب پہ لگ جانا، کاروبار کر، فقط اتنا سا میرا مقصد ہے تو اس مقصد کے لیے تو اسلامی نظام ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو یورپ میں بھی ہو رہا ہے، یہ تو امریکہ میں ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے ملک میں آج کے دور میں خود ہی وہ کر رہے ہیں۔ بجلی حکومت نے نہیں دی تو خود ہی بجلی پیدا کرنے لگ گئے، گیس حکومت نہیں دے رہی تو سلنڈروں کے اوپر آ گئے۔
इसी तरीके से कोरोना के हमें वसाइल ही मुहैया करेंगे तो खुद हाथ पाँव चलाने लग जाएंगे, हमारी कौम तो इसकी आदी हो चुकी है। लिहाजा हमारा हदफ अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पेट पालना, घर के अमूर को हल करना और दीगर चीज़ें, मसलन अगर आपने कैद खाने से आज़ाद कराना है अफ़राद को, जानते हैं कि उसके लिए बहुत बड़ा ताल्लुक चाहिए, उसके लिए पीछे बैक होनी चाहिए, पैसा खर्च करो, बंदा बाहर आ जाता है। इसके लिए तो निज़ाम की ज़रूरत नहीं है आपको, इसके लिए तो इस्लामी हुकूमत का नारा नहीं है। इस्लामी हुकूमत का क्यों नारा लगाया जाता है, ये सबसे पहले मुहिम है। जब हम इसको जानेंगे कि हदफ क्या है, उस हदफ, मतलब मेरा हदफ है कि भाई मुझे भूख लगी है, रोटी चाहिए। जब मेरा हदफ ये है कि मैं रोटी खाऊँ, तो मैं इस हदफ को पाने के लिए एक सिस्टम तश्कील दूँगा। इसी तरीके से जब मैं हदफ का तयन करूँगा, तो फिर एक मैं सियासी निज़ाम को तश्कील दूँगा। उससे पहले आप कैसे सियासी निज़ाम को समझ सकते हैं? लिहाज़ा हदफ को पहले मुअय्यन करें। ये बात दुरुस्त है कि अमामे आ जाएँ तो सारी की सारी चीज़ों में इस्लाह हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं है।